مسیح یسوع کے بابرکت جلالی کے دوست پیارے نام میں آپ سب کو اسلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CN چینل، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کرے۔ تو یقیناً آپ سب جب CN چینل کو واچ کرتے ہیں اور بابرکت لوگوں کے، بابرکت خادموں کے میسیج آپ تک پہنچتے ہیں، تو آپ یقیناً ان پیغامات کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں، اور آج بھی بڑے پیارے خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے، اور خدا نے اپنے خادم کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ کلام سناتے ہیں اور زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے خادم کا تعارف لیں، آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، یسوع کے عظیم پیارے بابرکت نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم آپ کی وڈیائی کرتے ہیں۔ آپ جو خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔ تیرے سرما کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خدا پاک خدا، آپ اس میں سے ہو کر آج ہم سب کے ساتھ بولنا، کلام کرنا، تاکہ برکت اور تازگی ملے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہم CN چینل کے لیے بھی خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ جتنے خدا اس چینل کو واچ کرتے ہیں، نام بنام تو خدا ان کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اور خدا پاک خدا، آج جب تک تیرا بندہ بولتا ہے، خدا پاک خدا، ہم اس کلام کے وسیلہ سے، تیری عمیق اور گہری باتوں کے وسیلہ سے خداوند ہم بہت کچھ سیکھیں، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آج کے گیسٹ کا تعارف لیتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ اوکے۔ خدا مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ میرا نام پاسٹر شہزاد کھوکھر ہے۔ میرا تعلق FGA چرچ بہار کالونی سے ہے، اور میں خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہوں، اور آج کل میں ایٹرنل لائف چرچ کے ساتھ مل کر بھی خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو میں شکر گزار ہوں بھائی پرویز عالم کا، جو کہ ڈائریکٹر ہیں CRN چینل کے۔ تو بھائی پرویز اور ان کی ساری ٹیم کا میں دل سے شکر گزار ہوں، اور بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو آن دس چینل۔ ویلکم۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تو پاسٹر صاحب، آج آپ کا ٹاپک کیا ہے جس پر آج آپ بات کریں گے؟ جی پاسٹر صاحب، آج ہم بات کریں گے مشکلات میں خدا کو دعوت دینا۔ بہت دفعہ پاسٹر صاحب جی ہم دیکھتے ہیں لائف میں کہ لائف جیسے ہم نے شروع سے سنا ہے، پڑھا ہے، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ زندگی آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم غور کریں ہر ایک اپنی زندگی پر، تو بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، بہت دفعہ نا امیدیاں، مایوسیاں، خوف ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا ان کے پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے خدا یسایہ کی کتاب، اس کا 43واں باب اور اس کی دوسری آیت میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے یسایہ کی کتاب، اس کا 43واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ خدا ان کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم نے ابھی خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ when you will pass through waters I will be with you۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور یہی وعدہ ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، Behold I am with you always till the very end of age، کہ میں
دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے کہ میں بتا رہا تھا ابھی کہ مشکلات بہت ہیں، ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن ہمیں بے دل نہیں ہونا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اگر ایون اف یو پاس تھرو ریورس اٹ وونٹ سویپ یو اوور، آپ کو سیلاب جو ہے، ندیاں وہ نہیں ڈبوئیں گی. حتیٰ کہ خدا کا پاک کلام ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے یو ول واک تھرو دا فائر یو وونٹ بی برنڈ. آگ میں سے تو گزرے گا تو آگ بھی تجھے نہیں جلائے گی. دا فلیمز آف فائر وونٹ سیٹ یو ابلیز، وہ تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، آگ کے شعلے بھی. کیوں؟ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے اور آپ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے. جی جی. ابھی جب آپ نے ذکر کیا آگ کا، تو ہم بائبل مقدس میں ایک بڑی پیاری بات سیکھتے ہیں اس میں سے کہ جب صدرک میثق عبدالنجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا. ہاں جی بھائی صاحب، میں ابھی ادھر بھی وہ بھی میں شیئر کروں گا. ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، لیکن ڈپینڈ آن گاڈ. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس لیے بڑے غور سے سنیے گا تاکہ آپ برکت پائیں اور خداوند میں اور زیادہ بڑھیں اور ترقی پائیں. جی. تو جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ داؤد، وہ کہتا ہے 23 زبور میں اس کی 4 آیت میں، ایون دو آئی واک تھرو دا ویلی آف دا شیڈو آف ڈیتھ آئی ول فیئر نو ایول فار یو آر ود می. وہ کہتا ہے حتیٰ کہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں تو میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. جب ہم خدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا تو ہمیں کوئی سیلاب نہیں ڈبوتے، کوئی آگ جو ہے وہ ہمیں جلاتی نہیں ہے. موت کے سائے کی وادی میں سے بھی ہم گزریں تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک عجیب طور سے شادمانی ہوتی ہے اور پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. کریٹر آف دا یونیورس از ود اس. اس دنیا کا خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہے. میں یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ اپنی بیماریوں میں، پاسٹر صاحب، جب کوئی دکھ بیماری ان پر آ جاتی ہے تو بیماریوں میں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں. بیماری اگر تھوڑا سا وہ زیادہ لانگ ہو جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں نے اسی طرح مر جانا ہے، بیماری کی حالت میں مر جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. خدا یہاں پہ یہ بھی تجربہ کیا گیا کہ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو بہت سارے لوگ تو بیک سلائڈ کر جاتے ہیں، وہ خدا کو چھوڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ مائی پوائنٹ از. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، ہماری سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے کہ خدا شاید ہماری سن نہیں رہا، ہم کتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، یہ بیماری میری جان نہیں چھوڑ رہی اور شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں گا. میں یہاں ٹیسٹیمنی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب وہ بھی پاسٹر ہیں، پاسٹر مشتاق کھوکھر. تو وہ بیمار پڑ گئے. ان کو ڈاکٹر کے پاس جب میں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو گلے کا کینسر ہے. ان کو یہاں پر ان کے گلے میں نا گلٹی بن گئی تھی جو کہ باہر اتنی بڑی موٹی نظر آتی تھی. تو میرے فادر وہ امریکہ میں ہیں، تو اس وقت میں ان کے پاس ہی تھا، تو وہاں پر تھا. تو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو سارے ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹیں آئی تو بتایا گیا کہ ان کو کینسر ہے، تو ان کا آپریٹ ہونا اور جلد از جلد ہونا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے. تو میرے والد صاحب لائک آئی سیڈ کہ ہی از اے پاسٹر، تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس ایج میں لکھ کر دیا کروں گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے یا وہ تکلیف ہے، میرا یسوع مجھے ٹھیک کرے گا. ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہتے نہیں میں آپریشن نہیں کروانا، میرا یسوع مجھے ٹھیک کرے گا. بہت زیادہ دعائیں ہوئی ان کے لیے، انہوں نے خود بھی کی، سارے خاندان نے کی، چرچ نے دعائیں کی، اور خدا نے ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ معجزہ کیا کہ میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے. وہ اتنی بڑی گلٹی جو یہاں پر تھی گلے میں وہ ساری بیٹھ گئی اور خدا نے ان کو شفا دی. آج سے کم از کم 15-16 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. ہالیلویا. تو ناظرین، کس قدر خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کے درمیان میں خدا
معجزے کرتا ہے, شفا دیتا ہے, برکت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے. تو آپ بھی ایمان میں قائم رہیں, کیونکہ آپ کے لیے بھی خدا کا معجزہ موجود ہے, کیونکہ اس کے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اور ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے یہ بڑا پیارا ہے, خوبصورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ساتھ وہ تب ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ جس طرح ہم مشورے لینے کے لیے اوروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں بہترین مشورے دیتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کے پاس آئیں گے تو پھر سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے. جی تو پاسٹر صاحب اس بات کو کافی سال گزر گئے, خدا نے میرے والد کو شفا دی, 14-15 سال وہ ٹھیک رہے. اب آ کر پچھلے چند مہینے پہلے 4 مہینے کی بات ہے, میرے والد صاحب دوبارہ بیمار ہو گئے, اور اسی بیماری نے اسی جگہ پر دوبارہ ان کو اٹیک کیا. گلے میں پھر اتنی بڑی گلٹی بن گئی, اور یہ ساری جگہ کالی ہو گئی, اور بہت زیادہ تکلیف, ہاسپٹل میں داخل کروایا, اور بہت کرٹیکل کنڈیشن تھی ان کی. یہاں تک ان کی کنڈیشن ہو گئی کہ شاید گھر والے جو ہیں وہ امید ان کی جاتی رہی. انہوں نے سوچا کہ شاید اب کہانی ختم ہو گئی ہے, تو ابو جو ہیں وہ اب آسمان پر جانے کا ان کا ٹائم آ گیا, تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ نہیں جی آپ ان کو گھر لے جائیں. اگین وہی کچھ ہوا, دعائیں ہوئیں. ابو نے, میرے والد صاحب نے, اتنی بیماری کی حالت میں, وہ ان کے زبان پہ ایک ہی بات تھی, وہ کہتے تھے میرا یسوع مجھے شفا دے گا. اور سارا خاندان بھی, چرچ بھی دوبارہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہے. اور جہاں ہم سارے تقریباً امید چھوڑ چکے تھے, ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید اب وقت آ گیا ان کا جانے کا, خدا نے ان کو شفا دی, اور وہ دوبارہ سے بالکل پہلے کی طرح نارمل ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں فیملی میں ایک پروگرام تھا, برتھ ڈے تھی, تو وہاں پر وہ پکچرز مجھے سینڈ کی, تو وہ دعا کر رہے تھے وہاں پہ, پریئر کروا رہے تھے اس کی برتھ ڈے کی. تو ہم اتنے خوش ہوئے, ہمارا دل شکر گزاری کے ساتھ بھر گیا. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس ٹیسٹیمنی کے ذریعے سے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں, جب ہم خدا کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں کہ تو میرا مددگار ہے, تو میرا سب کچھ ہے, میرا پیدا کرنے والا تو ہے, اس دنیا میں مجھے بھیجنے والا تو ہے, میں اپنے آپ کو ایمان سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہماری مشکلات میں, ہماری دکھ بیماریوں میں, ہمارے طرح طرح کی جو ابلیس نے جکڑ رکھا ہے لوگوں کو, حالات برے ہیں اور ہر طریقے سے جو پریشان کرتا ہے ابلیس, تو خدا ہمیں ان حالات میں سے نکال لیتا ہے, ہمیں بچا لیتا ہے. آپ نے جو ورس تلاوت کی یہ بھی بڑی خوبصورت ورس ہے کہ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو جب وہ نکلے ہیں مصر سے, تو دریائے یردن سامنے آتا ہے, اور اس میں سے کس قدر خدا جو ان کے ساتھ ہے ان کو خوبصورتی سے بغیر کوئی آنچ آئے وہ اس دریائے یردن سے گزر جاتے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے حالات کچھ بھی ہوں, آپ غربت کا شکار ہوں, آپ بیماری کا شکار ہوں, یا آپ پر کوئی اور مشکل ہو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا جو زندہ خدا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کھڑا ہے, وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا, وہ ہماری پرواہ کرتا ہے, وہ ہمارا خیال رکھتا ہے. اور اگر خدا اس قدر ہمارا خیال رکھتا ہے, اور اگر آپ نے غور کیا ہو آج کی اس خوبصورت گواہی پر, جو پاسٹر صاحب کے والد صاحب کی گواہی ہے, پاسٹر مشتاق صاحب کی گواہی ہے, تو غور کریں کہ خدا کس قدر بڑا خدا ہے, معجزات کرتا ہے, وہ ہماری مشکلات سے بڑا ہے. اور یقین کریں کہ جب وہ مشکلات سے بڑا ہے تو پھر آج بھی اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. سیلاب میں سے وہ نکال لیتا ہے, آگ میں سے وہ بچا لیتا ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ جی میں ذکر کروں گا صدرک میشک اور عبدالنگو کا, تو کائنڈلی ذرا انفارم کریں. ہاں جی, تو پاسٹر صاحب میں ابھی اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی حال میں, جیسے بھی حالات ہوں, ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کلام کو پڑھتے ہیں تو پولوس اور سیلاس کی مثال بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں, وہ قید میں ہیں, قید خانے میں ہیں, لیکن ان کے منہ سے حمد کے گیت نکل رہے ہیں, شکر گزاری کے گیت نکل رہے ہیں. کسی بھی حال میں ہمیں پریشان نہیں ہونا. اچھا پاسٹر صاحب دیکھیں کہ وہ ہیں تو قید میں, ہاں جی, اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہاں,
اور لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم بولنے میں آزاد ہیں, یس, ہم دعا کرنے میں آزاد ہیں. آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جب وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں, بھئی ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کی زبان تو بند نہیں ہے نا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زبان بھی بند ہو جائے تو آپ اپنے دل میں دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا ہم سب کے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہرگز آپ نے کسی بات میں پریشان نہیں ہونا. اور دیکھیں وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں, کہاں پر حمد کر رہے ہیں؟ قید خانہ میں. اور ان کے حمد کرنے کی وجہ سے اور کلیسیا کے دعا کرنے کی وجہ سے, جیسے ابھی پاسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کلیسیا نے ان کے والد صاحب کے لیے دعا کی, انہوں نے دعا کی, فیملی نے دعا کی اور خدا نے معجزہ کیا. اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں, اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہونٹوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی فیملی دعا کرے, آپ کلیسیا آپ کے لیے دعا کرے تو پھر بندھن ٹوٹتے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہے, کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. پریز دی لارڈ, ویری گڈ. بالکل ایسا ہی ہے بھائی صاحب. اور آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ ان دس کہ ہمارے اندر یہ کنوکشن ہونی چاہیے, یہ تسلی ہونی چاہیے, یہ ایمان ہونا چاہیے کہ گاڈ از ود می, خدا میرے ساتھ ہے. نو میٹر واٹ, حالات جیسے بھی ہیں خدا میرے ساتھ ہے. جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں تو دانیل کی کتاب 3 باب میں ہمیں 3 عبرانی نوجوانوں کا ذکر ملتا ہے. 3 ہیبرو ٹینیجرز, سدرک, مسک اور عبدنجو کا, کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, ان کو آگ کی بھٹی میں ان کو ڈال دیا گیا. اور میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے کو ایک دفعہ دہرا دیں جہاں پہ آگ کا ذکر ہے اسپیشلی. ہاں ٹھیک ہے. دانیل کی کتاب اس میں ہم پڑھیں گے 3 اس کا باب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدرک اور مسک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر, اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. مطلب یہاں پر میں تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کو بتا دوں کہ ان کی کمپلین کی گئی تھی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. بادشاہ ساری جو ہے ملک میں اعلان کروایا گیا تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا, اس سونے کی مورت کو جو بنائی گئی تھی اس کو سجدہ کیا جائے گا. تو یہ جو 3 نوجوان ہیں انہوں نے سجدہ نہ کیا, اور دانیل نبی نے بھی, اور ان کی شکایت بادشاہ کو کر دی گئی, اور وہ کہتا ہے کہ ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. یہ وہ 3 نوجوان ہیں جو بادشاہ سے مخاطب ہیں. 17ویں آیت بڑی زبردست لکھا ہے, دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. جب ہمارے اندر یہ ایمان ہو کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے, ہی از ان کنٹرول, پوری کائنات کو اپنے کلام کی قدرت سے وہ سنبھالتا ہے. تو سب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں, بڑی اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بت پرستی میں ہیں, وہ لوگ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, وہ جو اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تو واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا ہے کہ ہم تمہیں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے خدا کو جواب دیں گے. تو ایسے لوگ, کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے, وہ رہائی نہیں پاتے. رہائی ایک کے پاس ہے, اور میرا اور آپ کا یسوع ہے, یسوع المسیح. پریز دی لارڈ. اور 18ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ نوجوان کیا کہتے ہیں, ان کا جواب سنیے گا. وہ کہتے ہیں, اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. یہ کیا رہے ہیں یہاں پر, سمجھ لیجئے اس بات کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں بچانے کی, ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, اور اگر نہیں بھی, مطلب یہ کہ اگر وہ ہمیں نہیں بھی بچائے گا, اگر ہم آگ میں جل بھی جائیں گے, مر بھی جائیں گے, تو بھی ہم تیرے معبودوں کی پرستش نہیں کریں گے, ہم سجدہ نہیں کریں گے. اچھا سر, یہاں پہ ایک بات ہے
کہ وہ اس قدر اپنے ایمان میں پکے ہیں کہ Yes. اگر ہم نہ بھی بچے تو ان کے ساتھ خدا کے دیں. یس ان کے اندر ایک زبردست کنوکشن ہے, ان کے اندر ایک قائلیت ہے, ایک ایمان ہے ان کے اندر کہ اگر ہم نہ بھی بچے, یعنی یہ جو زندگی زمینی زندگی ہے یہاں پر ہم نہ بھی رہے, ہم جل گئے مر گئے تو ہم اپنے خدا کے پاس, زندہ خدا کے پاس جائیں گے. زبردست ان کے اندر بات ہے, اور یہی آج ہمارا ٹاپک بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ حالات ہمارے جیسے بھی ہوں, مشکلات ہوں, مایوسیاں ہوں, مفلسی ہو, ہمیں کسی بھی حال میں خدا کو نہیں چھوڑنا, اور یہ امید رکھنی ہے, ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ہوا کیا اس سٹوری میں ہم آگے دیکھتے ہیں, لکھا ہے کہ حکم دیا گیا, بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ بھٹی کو 7 گنا اور تیز کر دیا جائے. 7 گنا بھٹی کو تیز کر دیا گیا, یہاں تک کہ وہ پھینکنے والے جو ہے وہ بھی جل گئے. لیکن ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ ان میں سے یہ آیت نمبر 27 ہے, لکھا ہوا ہے ان کے بدنوں پر, آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی, کوئی اثر نہیں ان کو ہوا, کوئی مطلب آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. جو ہم نے شروع میں حوالہ پڑھا تھا یسایہ کی کتاب میں کہ ایون یو ول واک تھرو دا فائر اٹ ول ناٹ برن یو, the flames of fire will not set you ablaze. کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا, اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا, اور ان سے آگ سے جلنے کی بو نہیں آتی تھی. یعنی کیسے بھائی صاحب خوبصورت بات ہے. میں تو حیران ہوں کہ کپڑے کو فوری آگ لگ جاتی ہے, اور اگر بدبو بھی آتی ہے آگ کی, جلد پہ اثر ہو تو فوری جلد جل جاتی ہے, اور پھر بڑی ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے. تو کس قدر خدا کی قدرت ہے میرے عزیزو. آپ کے ساتھ وہ ہے جو سب کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک کہا صاحب آپ نے کہ ہمارے ساتھ وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے. آگ کس نے بنائی ہے, یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں, تو وہ آگ میں بھی موجود ہوا. ہم پڑھتے ہیں 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا, یعنی بادشاہ نے, دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا, اور چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری مشکلات میں خود ہمارے ساتھ آن موجود ہوتا ہے. اس لیے ڈرنے کی, گھبرانے کی, مایوس ہونے کی, بے دل ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. خدا سے جڑے رہیے, خدا سے لپٹے رہیے, خدا سے مانگیے, اس کے سامنے دعا کیجئے, اور پھر دیکھیے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. زبور 46 میں لکھا ہوا ہے کہ God is an ever present help for us. مصیبت میں in times of trouble, کہ مصیبت میں خدا ہمارا مستعد مددگار ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. اور پاسا موسیٰ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے خروج 33 باب میں, تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اسے کہا, جب موسیٰ بھی گھبرا گیا, انسان ہوتے ہوئے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں بعض اوقات, تو موسیٰ بھی جب گھبرا جاتا ہے کہ میں کیسے ایک قوم کو لیڈ کروں گا اور یہ سارا کچھ کیسے, تو خدا اسے کیا تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا. کلام میں لکھا ہے اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا, کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا, بلکہ کلام یہ کہتا ہے وہ ہمارا ہراول اور ہمارا چنڈاول ہے. وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے, وہ ہمارے پیچھے بھی رہتا ہے. کلام کہتا ہے کہ اس کا فرشتہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رہتا ہے. خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. اور ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کس قدر خوبصورت پیغام آپ نے سنا ہے. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ کسی بہت بڑی مشکل میں بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ آگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا, یہ بات نہیں ہے کہ وہ بھوک میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا, یہ بات نہیں ہے کہ وہ افلاس میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ جس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, اس سے پہلے ہمیں وہ اللہ زادہ کی صورت میں آگ میں نظر آتا ہے. وہ آگ میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے, وہ مشکل میں بھی لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کرونا میں بھی لوگوں کے ساتھ ہے. اور میں ایک بات کے ساتھ اس کا اینڈ کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے
کہا کہ خداوند تو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور مجھے اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ تو میرے ساتھ ہے. اور اس نے صحرا میں سفر کو جاری کیا. تو جب وہ چل رہا تھا تو بالکل اس کے ساتھ ساتھ 2 پاؤں اور چل رہے تھے. اور تھوڑا آگے جانے کے بعد جب سمندر آ گیا تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے ساتھ دوسرے پاؤں نہیں ہیں. تو اس نے کہا خداوند اتنی جلدی تو نے مجھے چھوڑ دیا, کیا تو میرے ساتھ نہیں ہے؟ تو خداوند کی طرف سے اس کے لیے جواب تھا کہ بیٹا میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ جو پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ تیرے نہیں ہیں, یہ میرے ہیں. میں نے تجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ آج کا پیغام آپ کے لیے میرے لیے بہت قیمتی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیسی بھی مشکل ہو ہم اس مشکل میں سے گزر جاتے ہیں, کیسی بھی بیماری ہو ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ اس چینل کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور بانٹیں, تاکہ جو برکت آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے پائی ہے وہی برکت دوسرے بھی حاصل کریں اور ان کو اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ ان کا خدا ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور وہ ساتھ ہی رہے گا. ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. تو ناظرین ضرور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی برکت پائیں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو پاسٹر صاحب.